اب جہاں تک آپ نے ایران اسرائیل لڑائی کی بات کی ہے، مجھے یہ کافی ماہ چلتی نظر آتی ہے۔ قصور کیا ایران کا مزمل صاحب؟ عراق کا قصور کیا تھا؟ شام کا قصور کیا تھا؟ فلسطین اور غزہ کا قصور کیا تھا؟ ایران کا قصور کیا؟ چلے میں ابھی ریسنٹ جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ میں بات کر لیتی ہوں۔ کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے مسلم ممالک ایٹمی طاقت بنتے ہوئے، چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو؟ پاکستان ہے ایٹمی طاقت اور ایکسیپٹیبل ہے۔ دیکھیں، مسلمان دنیا میں اتفاق نہیں ہے، آپ بات سمجھیں۔ ایران کی جو موجودہ سچویشن ہے، دیکھیں انہوں نے پہلے حماس کو مارا جو پرو ایران تھی، ایران کی پراکسی تھی۔ انہوں نے حزب اللہ کو مارا، وہ ایران کی پراکسی تھی۔ انہوں نے حوثیوں کو مارا، وہ ایران کی پراکسی تھی۔ لیکن انہوں نے شام میں بشارت الاسد کو ہٹایا، وہ ایران کی پراکسی تھی۔ ایران کو کمزور کرنے کی کوشش تھی نا، جو 2 سال سے مسلسل کوشش چل رہی تھی۔ آپ میری بات مکمل، یہ جب ایران کے حمایتیوں کو مار پڑ رہی تھی، ایک سمجھدار ملک کے طور پہ ایران کو تب سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اس کے بعد میری باری ہے۔ لیکن جب حماس اور غزہ میں ہوئی تب تو ایران نے کوئی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے تہران میں حماس کے سربراہ کو مارا انہوں نے، لیکن انہوں نے کوئی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا۔ جب حزب اللہ کو انہوں نے مارا اور وہ پیجر والا پورا اٹیک کیا، حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ اڑا دی اسرائیل نے، تب بھی ایران نے اسرائیل پہ کوئی اٹیک نہیں کیا۔ جب حوثیوں کو مار پڑی تب بھی نہیں اٹیک کیا، جب بشارت الاسد کا اقتدار غروب ہوا تب بھی نہیں کیا۔ ایران اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا رہا کہ اگر اس کی پراکسیز اسرائیل کے ہاتھوں مر بھی رہی تھیں تو ایران نے یہ سوچا کہ میں ایران کسی لڑائی میں انوالو نہ ہو، لیکن بہرحال لڑائی ایران تک پہنچ گئی۔ ایران تک جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اسرائیل، جو کہ اس نے راستہ بنایا، اور بھارت اس میں کتنا انوالو تھا؟ ایرانی میڈیا اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ جو انہوں نے اگر آج موساد سے کنیکٹڈ لوگ پکڑے جو وہاں پہ جاسوسی کر رہے تھے، اس میں سے بھارتی نجات بھی۔ موساد کا نیٹ ورک تہران میں اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے حماس کے سربراہ کو وہاں مارا۔ یس، یہ آج کا تہران میں موساد کا نیٹ ورک ہے۔ ان کے آرمی چیف کو، جب انہوں نے عراق میں آرمی چیف کو مارا ان کے، تو جب تب بھی تو موساد کا نیٹ ورک تھا۔ دیکھیں جو وہ پیجر والا انہوں نے کیا کہ ایک ہی دن میں سارے پیجر اڑا دیے اور جس سے حزب اللہ کی ساری لیڈرشپ اڑ گئی، وہ بھی موساد کا نیٹ ورک تھا۔ اب میں آپ کو موساد کا تہران میں نیٹ ورک دنیا کا مضبوط ترین نیٹ ورک ہے۔ کیسے؟ کس کی بنا پہ؟ کس کی بیک ہے؟ یہ تو اب ایرانینز کو سوچنا ہے کہ ان کے، دیکھیں نا، انہوں نے ان کے 20 جرنیل مار دیے پہلے گھنٹے میں۔ اسرائیل نے ایران کے 20 جرنیل بھی مار دیے۔ آپ میری بات سمجھیں، کسی بھی فوج کے اوپر کے 20 جرنیل، جس میں پاسداران انقلاب کا آرمی چیف بھی ہو، دوسرا بھی ہو، 20 جرنیل جب آپ نے ایک دم مار دیے تو آپ اپنے دیکھیں کہ انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کتنا ہے اسرائیل کا، کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے 20 جرنیل کہاں ہیں۔ تو پھر ٹرمپ کی بات مان کے گھٹنے ٹیک لیں، ڈیل کر لیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر سے موساد کا نیٹ ورک تو انہیں تب سے ہی ختم کرنا چاہیے تھا جب حماس کے سربراہ حسن ثانیہ والا ایشو ہوا تھا، یا جب حزب اللہ والا ہوا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب حماس کی اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی تھی تب حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایران کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہم سب کی باری آ گئی ہے، آپ سب ایک کشتی کے سوار تھے۔ اس وقت آپ سب اکٹھے نہیں ہوئے۔ حزب اللہ نے حماس کی دفعہ کہا کہ ہماری نہیں ہے، بعد میں حزب اللہ کی باری آئی۔ حوثیوں نے حزب اللہ حماس کی دفعہ کہا ہماری نہیں ہے، پھر حوثیوں کی باری آئی۔ ایران نے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی دفعہ کہا ہماری باری نہیں ہے، اب ایران کی باری آئی۔ دیکھیں آپ سب ایک تھے اور اکٹھے اسرائیل کو سے لڑ رہے تھے۔ حماس بھی اسرائیل سے لڑ رہا تھا، حزب اللہ بھی لڑ رہا تھا، حوثی بھی اور ایران بھی۔ یہاں تو آپ مل کر لڑ لیتے۔ پہلے دن جب حماس نے شروع کیا تھا تب حزب اللہ، ایران، حوثی سب مل کر اسرائیل پر حملہ آور ہو جاتے۔ وہ موقع آپ نے گنوا دیا۔ اس نے ایک ایک کر کے، پہلے جب وہ حماس سے لڑ رہا تھا اس نے کہا میری حزب اللہ سے کوئی لڑائی نہیں، پھر وہ حزب اللہ کی طرف آ گیا، پھر وہ شام کی طرف آ گیا، پھر وہ یمن کی، ایک ایک کر کے اس نے سب کو مارا ہے۔